أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم القيامة أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقرآنه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم. ماہ مبارک رمضان ماہ سیام خداوند تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اپنی اس زندگی میں ایک دفعہ پھر توفیق عطا فرمائی ہے کہ اس ماہ بندگی اور ماہ اطاعت الہی میں پھر ایک دفعہ قرار پائے ہم. یہ فرصت انسان کے پاس ماہ رمضان کی صورت میں ایسی ہے کہ جس کی ایک شب کے بارے میں قرآن مجید نے فرمایا ہے کہ 1000 مہینوں سے برتر ہے. انسان کو خداوند تعالیٰ کی جانب سے مختلف فرصتیں نصیب ہوتی ہیں، توفیقات اللہ کی جانب سے نصیب ہوتی ہیں ہر انسان کو. یہ توفیقات مختلف ہیں. خود زندگی ایک بہت بڑی توفیق ہے اللہ کی جانب سے. صحت اور تندرستی ایک بہت بڑی توفیق ہے خداوند تبارک و تعالیٰ کی جانب سے. عقل اور شعور فہم بہت بڑی توفیق ہے خداوند تبارک و تعالیٰ کی جانب سے. اور جتنی نعمتیں ہماری زندگی میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے قرار دی ہیں وہ سب کے سب بجائے خود ایک توفیق ہیں ہم سب کے لیے. لیکن بعض اوقات جیسے زمین کے لیے ایک فرصت، ایک موسم ایسا آتا ہے جس کو موسم بہار کہتے ہیں، جس میں زمین زندہ ہو جاتی ہے، سبزہ اگتا ہے، اس میں پھل پھول نکلتے ہیں، اس میں ہریالی آ جاتی ہے. اسی طرح انسانوں کے لیے، انسان کے دل کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے ایک موسم قرار دیا ہے جو انسان کا موسم بہار ہے. جس موسم بہار کو ہم بہار کہتے ہیں وہ انسانوں کے لیے نہیں ہے، درختوں کے لیے، زمین کے لیے، کھیتوں کے لیے. انسان کا موسم بہار ماہ مبارک رمضان ہے. ربیع قلوب انسانوں کے دلوں کی بہار ہے. یعنی وہی عمل اور وہی حالت جو درختوں کی یا زمین کی موسم بہار میں ہوتی ہے، وہی کیفیت، وہی حالت انسان کی ماہ مبارک رمضان میں ہوتی ہے. یعنی خود ہی خود دل آمادہ ہو جاتے ہیں، خود ہی خود انسان آمادہ ہو جاتا ہے، نفس آمادہ ہو جاتا ہے. جیسے بہار میں کوئی جا کر زمین کو تیار نہیں کرتا سبزے کے لیے، خود ہی سبزہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے. کوئی بیج بوئیں آپ فوراً اگ جاتا ہے، پھول نکل آتا ہے، پودا بن جاتا ہے. اسی طرح ماہ مبارک رمضان انسان کوئی نصیحت سنے، کوئی واعظ سنے، کوئی مطلب سنے، وہ فوراً اثر کرتا ہے انسان کے دل میں اور انسان کے دل کو زندہ کر دیتا ہے. روزہ رکھنا ادب ہے ماہ رمضان کا. کیوں نہیں کہ اگر ہم نے روزہ رکھ لیا تو حق ماہ رمضان ادا کر دیا ہے، ایک ادب ہے. لیکن وہ نقطہ، وہ حقیقت جس تک ماہ مبارک رمضان میں انسان کو پہنچنا ہے وہ اور چیز ہے.
اسی آیہ مجیدہ میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یعنی ماہ نزول قرآن ہے، ماہ ہدایت ہے، و ماہ انسان سازی ہے، انسان پروری ہے، پرورش انسان کا مہینہ ہے۔ مجھے جو دستور دیا گیا، حکم دیا گیا کہ آپ کی خدمت میں تربیت اولاد کے عنوان سے گفتگو کروں۔ تربیت اولاد یعنی تربیت انسان۔ ہم ان بچوں کو اولاد اس وجہ سے کہتے ہیں چونکہ ہماری آغوش میں ہے، ورنہ یہ خود ایک انسان ہے۔ تربیت ایک ایسی چیز نہیں ہے جو مخصوص ہو اولاد کے ساتھ اور والدین کو شامل نہ ہو۔ انسان کو ضرورت ہے تربیت کی، سب سے پہلے والدین کو، اور تربیت یافتہ والدین کے ذریعے پھر اولاد کو۔ تربیت کے لیے بھی مختلف توفیقات ہیں، مختلف زمانے ہیں مناسب، جیسا کہ موسم خزاں ایک غیر مناسب زمانہ ہے کوئی فصل بونے کے لیے، کوئی بیج بونے کے لیے یا پھول اگانے کے لیے۔ اسی طرح بعض ایسے موسم آتے ہیں انسان کی زندگی میں، ایسے حالات آتے ہیں جب شاید تربیت کے لیے انسان اتنا آمادہ نہیں ہوتا۔ ماہ مبارک رمضان دیگر اپنی برکات کے ساتھ ساتھ حدیث نبوی میں اس کو ماہ برکت کہا گیا ہے۔ اس کی لیلہ کو مبارکہ کہا گیا، راتیں اس کی مبارک ہیں، دن اس کے مبارک ہیں، یعنی پر برکت ہیں، نعمتوں سے اٹے ہوئے ہیں۔ صرف کوئی لینے والا ہو، جو سمیٹنے والا ہو، اس کے دن اور رات میں جو نعمتیں ہیں، مالا مال ہے، یہ نعمتیں کوئی اٹھانے والا ہو بس۔ اس ماہ کو کہا گیا ضیافت اللہ ہے، یعنی مہمانی خدا، خدا کی ذات میزبان ہے، ہم سب مہمان ہیں۔ اور جس طرح ہوتا ہے ہر میزبان ایک دسترخوان بچھاتا ہے، دسترخوان جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے بچھایا ہے وہ ہدایت کا دسترخوان ہے۔ اس لیے کہا ہے کہ منہ بند رکھو، پیٹ میں کچھ نہ ڈالو، حواس اپنے پاک رکھو، تاکہ دسترخوان خدا پر بیٹھ کر وہ چیز تناول کر سکو، لے سکو جو آپ کے لیے تیار کی گئی ہے، اور وہ ہدایت ہے اور تربیت ہے۔ بس ماہ مبارک رمضان انسان کی تربیت کے لیے موزوں زمانہ ہے، بہت ہی مناسب زمانہ ہے سب کے لیے۔ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ماہ انسان سازی، ماہ تربیت انسان، شہر اللہ، سید الشہور، اس کو مہینوں کا سردار کہا گیا ہے، ایام کا سردار کہا گیا ہے، سید الشہور ہے۔ بس اس کی قدر جانیں، ہم اس کے ہر لحظے کی قدر جانیں۔ اس میں حدیث میں آیا ہے کہ حتیٰ انسان اگر حقیقت ماہ رمضان کو سمجھتا ہو، قدر جانتا ہو ماہ رمضان کی، سو بھی جائے تو اس کی نیند بھی ایک عبادت شمار ہوتی ہے۔ حالانکہ ہم نیند کو سمجھتے ہیں کہ نیند ایک ایسی حالت ہے جس میں انسان کچھ بھی نہیں کر رہا ہوتا بلکہ غافل ہوتا ہے، لیکن اگر قدر جانتا ہو ماہ رمضان کی، اس صورت میں نیند بھی عبادت ہے انسان کی، روزے کی حالت میں اور ماہ رمضان میں۔ آج کیا کہ روزہ ادب ہے، ممکن ہے بعض ایسے ہوں جن کے لیے روزہ ماہ رمضان میں، جیسے مریض ہیں، جیسے مسافر ہیں، کہ جیسے بعض اور صورتیں ہیں جن میں چند دن یا بعض کے لیے بیشتر ایام روزہ ممکن ہے نہ رکھنا ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ برکت ماہ رمضان سے محروم ہے۔ ایک ادب ہے، ممکن ہے وہ ادب ان سے چھوٹ گیا ہو، لیکن برکتیں رمضان کی ان کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے یکساں ہیں۔ بس یہ نہ کہیں کہ اگر ایک شخص مسافر ہے، روزہ چھوٹ گیا اس سے، تو سارا فلسفہ ماہ رمضان کا روزہ ہی تھا، میں روزہ تو نہیں رکھ سکا، بس ماہ رمضان سے محروم ہو گیا ہونا۔ روزہ ایک ادب ہے، واجب اس کو انجام دینا ہے، لیکن حقیقت ماہ رمضان
اس طرح بہت سارے پہلو ہیں، ماہ دعا ہے، ماہ قرآن ہے، ماہ مناجات ہے، ماہ ذکر ہے، ماہ عبادت و بندگی ہے۔ ان میں سے ایک پہلو ماہ تربیت ہے، لہذا اگر روزہ ہے تو بھی اس کے تربیتی پہلو سے غافل نہ ہو، اگر روزہ نہیں ہے تو بھی اس کی برکت تربیت سے انسان کو ضرور فیضیاب ہونا چاہیے، اور دعا کریں خداوند تبارک و تعالیٰ سے ہم سب کہ اس ماہ مبارک میں جو آج سے شروع ہے، پہلا دن ہے، انشاءاللہ اس کے ختم ہونے سے پہلے خداوند تبارک و تعالیٰ ہمارے سارے گناہوں کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرمائے انشاءاللہ، اور ہمارے نفوس کو اپنے نور ہدایت کے لیے آمادہ کر دے، ہمارے دلوں کو اس ماہ میں نرم کر دے تاکہ کلام الہی ہمارے دلوں پر اثر کرے انشاءاللہ۔ تربیت انسان کی ایک مشکل و پیچیدہ کام ہے، اور اتفاقاً یہ پیچیدہ ترین ذمہ داری خداوند تبارک و تعالیٰ نے تکوینی طور پر بھی اور تشریعی طور پر بھی وہ خاص انسانوں کو سپرد کی ہے۔ کچھ کام ہوتے ہیں بہت لطیف، ظریف، جن کے لیے زور بازو نہیں چاہیے ہوتا، بلکہ ایک ذوق سلیم چاہیے ہوتا ہے، لطافت طب چاہیے ہوتی ہے اس کے لیے، نفاست روح چاہیے ہوتی ہے اس کے لیے۔ تربیت ان کاموں میں سے ہے جس کے لیے زور بازو نہیں چاہیے، لہذا تربیت کا کام پہلوانوں کو نہیں سونپا گیا، تربیت کا کام ایسے جنگجوؤں کو نہیں سونپا گیا جو زور بازو رکھتے ہیں۔ تربیت بہت ہی لطیف اور بہت ہی ظریف کام ہے۔ کئی چیزیں ضروری ہیں تربیت پانے کے لیے، اور کئی چیزیں ضروری ہیں تربیت کرنے کے لیے۔ اہم چیز تربیت پانا ہے، تربیت کرنا اتنا اہم نہیں ہے جتنا تربیت پانا ہے، تربیت لینا ہے۔ اور ماہ رمضان تربیت پانے کے لیے بہت موزوں زمانہ ہے، موسم بہار ہے، دل آمادہ ہے اس میں کچھ لینے کے لیے۔ اور روایات میں بھی ہے کہ مشکلات بھی اس مہینے میں خدا کی ذات آسان کر دیتی ہے مشکلات۔ مومن کی، انسان کی سب سے بڑی مشکل شیطان ہے، شیطان اندرونی اور شیطان بیرونی۔ اس ماہ میں شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے، باندھ دیا جاتا ہے زنجیر میں۔ ایک کنایا ہے، ایک محاورہ ہے شیطان باندھ دینا، یعنی رکاوٹیں اور مشکلات راستے سے ہٹا دی گئی ہیں اور میدان کھلا ہے، جادہ صاف ہے، انسان جتنا بھی ترقی کر سکتا ہے، آگے آ سکتا ہے، آئے۔ بس جب تک دشمن ہمارا قید میں ہے، جب تک دشمن ہمارا زنجیر میں بندھا ہوا ہے، زندان الہی میں ہے گرفتار، اس فرصت سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اس وجہ سے یہ گھڑیاں، یہ آنات ماہ مبارک رمضان کے صبح و شام اس قدر اہمیت کے حامل ہے کہ الفاظ نہیں ہیں، نہ مجھ جیسا ایک طالب علم قدرت رکھتا ہے اس برکت و اہمیت ماہ مبارک رمضان کو۔ قرآن مجید نے اس کی ایک شب کے بارے میں جو لہجہ اختیار کیا ہے وہ یہ کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ آپ جانتے ہی کیا ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ بس یہ قرآن مجید کا خطاب ہے کہ آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر ایک ہلکا سا پردہ اٹھایا گیا لیلۃ القدر سے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا۔ یہ ایک پردہ ہے جو لیلۃ القدر کے کونے سے اٹھایا گیا، تھوڑا سا سرکایا گیا ہے کہ دکھایا گیا ہمیں کہ یہ لیلۃ القدر ہے، اور اگر تم چاہو تو اس کی ہر لیل کو اور ہر رات کو لیلۃ القدر بنا سکتے ہو۔ دو لیلۃ القدر ہیں، ایک لیلۃ القدر جو ان 3 راتوں میں معین ہے، ایک لیلۃ القدر جو ایک اختیاری ہے، جو ہمیں سونپ دیا گیا ہے کہ آپ دوسرا عید، 2 عید ہیں، ایک اول شوال جب چاند نکلے گا تو عید ہوگی، لیکن ایک عید ایسی ہے کہ مومن کے اختیار میں ہے، جس دن مومن چاہے اپنی عید بنا سکتا ہے۔
روایت میں کہ جس دن مومن گناہ نہ کرے وہ اس کا عید کا دن ہے. بس یہ وہ عید ہے جو ہم ہر روز منا سکتے ہیں، خواہ شوال ہو یا نہ ہو. جس دن گناہ نہیں کیا وہ عید کا دن ہے، اور جس دن گناہ کریں اور شوال کا دن ہو وہ بھی عید کا دن نہیں، سوگ کا دن ہونا چاہیے، وہ گریے کا دن ہونا چاہیے، کیونکہ اس دن ہم سے گناہ سرزد ہوا. بس ایک لیلۃ القدر ہے جو ہم خود بنا سکتے ہیں. لیلۃ القدر ہر ماہ، ہر لیل، ہر رات ماہ مبارک رمضان کی اگر ہم چاہیں تو اس کو لیلۃ القدر بنا سکتے ہیں، اختیاری لیلۃ القدر. بس ہمیں نہیں معلوم کہ ماہ رمضان کیا ہے. وما ادراک ما شہر رمضان، ہمیں کیا معلوم کہ شہر رمضان کیا ہے؟ اگر ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں، اگر وہ قدرت بیان نہیں ہے، اگر قدرت فہم نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم سمجھ سکیں، اتنا ضرور یقین کر لیں کہ ایک ایسا مہینہ ہے، ایک ایسی فرصت ہے کہ جس کی گھڑیاں، جس کے لمحات، جس کے آنات بہت اہم ہیں انسان کے لیے. اور اہم ترین ایک عمل، یعنی تمام باقی آداب کے ساتھ ساتھ تربیت کے لیے آمادہ ہونا ہے. یہ مہینہ آمادہ کرتا ہے انسان کو. ربیع القلوب ہے، آمادگی کا مہینہ ہے، تیاری کا مہینہ ہے. بہت ہی بدقسمت انسان ہے وہ کہ جنہیں جب ہدایت پیش کی جائے، حق پیش کیا جائے، تربیت پیش کی جائے، وہ قبول نہیں کر سکتے، اس کو لے نہیں سکتے. قرآن نے 3 طبقے ذکر کیے ہیں سورہ مبارکہ بقرہ آغاز سے ہی. ایک متقین کا طبقہ ہے، ایک وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ آپ، پیغمبر اکرم کو خطاب ہے کہ آپ انہیں سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، برابر ہے ان کے لیے، مساوی ہے. یعنی آپ سمجھائیں تو بھی وہی نتیجہ نکلے گا جو نہ سمجھانے کا نکلتا ہے. نہ سمجھانے کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ گمراہ ہیں. اگر آپ سمجھائیں تو بھی گمراہ ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ قبول کرنے کی صلاحیت کھو بیٹھے ہیں، مان لینے کی صلاحیت کو کھو بیٹھے ہیں. اور اس وقت انسان ایک جانور کے برابر ہو جاتا ہے جب کچھ قبول کرنے کی صلاحیت کھو بیٹھے انسان. جیسے دیوار، عام طور پر ہم اپنی معمول کی گفتگو میں بھی کہتے ہیں کہ اس سے بات کرنا ایسے جیسے دیوار سے بات کرنا. یہ جیسے ایک عام عامیانہ محاورہ ہے، بھینس کے سامنے بین بجانا. یعنی اس کو تو کوئی شعور نہیں ہے آپ کیا کر رہے ہیں، بجائیں یا نہ بجائیں، دونوں صورتیں برابر ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو ہدایت پیش کی جائے یا نہ کی جائے وہ یکساں ہیں، دونوں صورتوں میں ایک جیسے ہیں. سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، بتائیں یا نہ بتائیں، دکھائیں یا نہ دکھائیں، ہر دو صورتوں میں ایک جیسے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو کچھ قبول کرنے کی صلاحیت کو کھو بیٹھے ہیں. پتھر ہیں، حیوان ہیں، جانور ہیں، مقامی انسانیت سے گر گئے ہیں نیچے. لہذا پیغمبر اکرم کو بھی فرمایا گیا ہے کہ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم. اے نبی آپ ان کو انذار کریں، ڈرائیں، بتائیں کچھ یا نہ بتائیں، دونوں صورتیں ان کے لیے یکساں ہیں. ماہ مبارک رمضان اس حالت سے انسان کو باہر نکالتا ہے. یعنی بتانے اور نہ بتانے میں فرق پڑ جاتا ہے. اگر کوئی بتائے تو انسان کچھ اور ہوتا ہے، نہ بتائے تو کچھ اور ہوتا ہے. یعنی اپنے آپ کو تیار کریں کہ ہر وہ چیز، نیت یہ رکھیں اس ماہ میں، بلکہ تمام عمر کے لیے یہ نیت رکھیں کہ ہر وہ چیز جو حق ہے خدا اس کو قبول کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. ہٹ درمی نہیں ہونی چاہیے مزاج میں. ضد، جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، موضوع اگرچہ ہمارا تربیت اولاد ہے، ہم آئیں گے اس مطلب کی طرف بھی انشاءاللہ کہ بچہ جب ضد کرے تو یہ کیا حالت ہوتی ہے، اس وقت کیا کریں ہم. ضد یعنی نفس کا انکار، یعنی قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے نفس کہ میں نہیں مانتا. اس کو ضد کی ایک حالت کہتے ہیں. یہ بچوں میں بھی پیدا ہو جاتی ہے، بڑوں میں بھی پیدا ہو جاتی ہے. کئی دفعہ آپ دیکھیں بچوں سے زیادہ بڑے ہیں جو ضد کرتے ہیں. بچے اگر ضد کریں بھی تو چند سیکنڈ کے لیے، چند منٹ کے لیے کرتے ہیں، لیکن بڑے جب ضد پہ آ جائیں سال ہر سال ضد پہ ڈٹ جاتے ہیں.
بچہ نہ ماننے پہ آئے تھوڑی دیر اس کو ہم ورغلا کے ادھر ادھر کر کے پھر بہلا پھسلا کے کچھ نہ کچھ راضی کر لیتے ہیں، لیکن ایک بڑا ممکن ہے تمام عمر 60 سال 70 سال اس کی زندگی گزر جائے لیکن اپنی ضد سے نہ ہٹے۔ ہٹ درمی انسان کی تباہی کا باعث ہے۔ ہٹ درم لوگ کچھ بھی نہیں سیکھ سکتے۔ سیکھنا لینا انسان کا کمال ہے، آر نہیں ہے، ننگ نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی مجھ سے چھوٹا ہے، مجھے ایک اچھی بات بتا رہا ہے، میں اس سے مان لوں، قبول کر لوں، یہ میرا کمال ہے، میری شخصیت ہے۔ لیکن اگر میں نہ مانوں کہ یہ چھوٹا ہے، یا نہ مانوں کہ یہ مجھے جیسا ہے، یا نہ مانوں کہ شاید میرے مان لینے میں میری شخصیت کم ہو جاتی ہے، نہ، مان لینے میں، حق کو مان لینے میں انسان کا کمال ہے۔ اسلام، ہم مسلمان ہیں اسلام کی وجہ سے مسلمان ہیں۔ ہمارا نام حضرت ابراہیم نے، قرآن کی شہادت کے بقول حضرت ابراہیم نے ہمیں مسلمان نام رکھا، خداوند کو یہی پسند آیا تو خداوند تبارک و تعالیٰ نے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اسلام کو ہمارا دین قرار دیا، ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان یعنی نہ تسلیم کروانے والا۔ ہماری ساری کوشش یہ ہوتی ہے کہ دوسروں کو کچھ تسلیم کروائیں، ہماری بات دوسرے مانیں۔ منوانا کمال نہیں ہے، ہنر نہیں ہے، ماننا کمال ہے۔ اگر ہم ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے ہوں، ہم نے سب سے اپنی بات منوا لی ہو، اس میں کوئی ہنر نہیں، کوئی تیر نہیں مارا، ہم نے کوئی بڑا کام نہیں کیا کہ ہم نے اپنی بات سب سے منوا لی۔ ہنر یہ ہے کہ وہ جنہوں نے حق پیش کیا، درست بات کیا، ان کی بات ہم نے مان لی ہے۔ بس یہ طے کر لیں پہلے کہ تربیت کے لیے ضروری چیز مان لینا ہے، نہ منوانا۔ اور جب نہ ماننے پہ آئے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ مسلمان یعنی تسلیم کرنا، ماننا، قبول کرنا۔ ہم اتنے مسلمان ہیں جتنا مانتے ہیں، قبول کرتے ہیں، جتنا نہیں مانتے اس حد تک اسلام سے باہر ہیں۔ مسلمان یعنی قبول کرنے والا۔ اب جو سب کچھ قبول کرتا ہے یہ مکمل مسلمان ہے۔ جو کچھ چیزیں قبول کرتا ہے کچھ نہیں کرتا، یہ آدھا مسلمان ہے، آدھا نہیں ہے۔ نؤمن ببعض ونکفر ببعض، آدھا کافر آدھا مسلمان۔ پورا مسلمان وہ ہے جس کے سامنے جو بھی حق پیش کیا جائے مان لے۔ بس اپنے نفس کو تربیت شروع یہاں سے ہوتی ہے، تربیت کہ اپنے نفس کو اس حالت میں لے آنا کہ وہ حق کے سامنے تسلیم ہو جائے، مان لے۔ قرآن ہو مان لے، اہل بیت کے فرامین ہو مان لے، کلام الہی ہو مان لے، ہدایت ہو مان لے، صداقت ہو مان لے، جہاں سے بھی ہو اس کو مان لے، تسلیم کر لے۔ اگرچہ وہ حق اور وہ صداقت میرے نفع میں نہ ہو، شاید اس سے مجھے نقصان پہنچ رہا ہے، لیکن مان لے۔ جتنا ہم مانتے جائیں گے، تسلیم کریں گے حق کو، اتنے مسلمان ہوتے جائیں گے۔ مسلمان اور ہٹ دھرم، اسلام اور ہٹ دھرمی یہ ضدین ہیں، ضد ہیں آپس میں۔ یعنی جس طرح ہندو اور مسلم جمع نہیں ہو سکتے کہ انسان ہو ہندو بھی ہو مسلم بھی ہو، اسی طرح ایک انسان ہٹ دھرم بھی ہو اور مسلمان بھی ہو، یہ سازگار نہیں ہے آپس میں۔ یہ دو چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی آپس میں۔ یہ مہینہ نفوس کو ماننے کے قابل بنا دیتا ہے، یعنی خود ہی خود نفوس کو نرم کر دیتا ہے، دلوں کو نرم کر دیتا ہے۔ دل سخت ہیں بہت۔ قرآن مجید کا فرمان ہے کہ بعض دل ایسے ہیں کہ کل حجارت او اشد قسوتاً من الحجارہ، یعنی پتھر ہیں، اور بعض دل ایسے ہیں جو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ چونکہ پتھر میں پھر بسا اوقات دیکھیں رطوبت چلی جاتی ہے، اگر پانی میں اس کو رکھیں یا اس کے اوپر قطرات ٹپکتے رہیں، کوئی نہ کوئی رطوبت پانی پتھروں کے اندر سرایت کر جاتی ہے بعض پتھروں میں، یا بعض پتھر ایسے ہیں جن کو گاڑ کے، جن کو توڑ کے ان میں نہریں جاری کر دی جاتی ہیں چٹانوں میں۔ لیکن انسان کا دل اگر سخت ہو جائے نہ، اس کے اندر کوئی چیز اثر نہیں کرتی۔ سخت دل، جہالت کا نقطۂ آغاز دل کی سختی ہے۔ دل جب سخت ہو جائے مانتا نہیں ہے، اڑیل ہو جاتا ہے، ہٹ دھرم ہو جاتا ہے، ضدی ہو جاتا ہے، مانتا نہیں ہے۔ ماہ مبارک رمضان کا ایک اثر دلوں پر یہ پڑتا ہے کہ دل نرم ہو جاتے ہیں، اور کوئی ایسا کام بھی نہ کرے کہ جس سے دوبارہ دل سخت ہو جائیں، یہ قساوت، یہ شقاوت دوبارہ دلوں پر طاری ہو جائے۔ بس تربیت
کرنا ایک کام ہے، تربیت پانا ایک اور کام ہے۔ انبیاء آئے ہیں تربیت کرنے کے لیے اور انہوں نے بھرپور تربیت کی ہے، لیکن آپ نتیجہ دیکھیں اس وقت بھی زمین پر رہنے والے تقریباً اس وقت 6 ارب کے قریب یا 6 ارب سے اوپر انسان رہتے ہیں، لیکن کتنے لوگ ان میں سے ہدایت یافتہ ہیں؟ بہت کم۔ یوں نہیں ہوا کہ انہیں کوئی ہدایت کرنے والا نہیں ہے۔ آج بس اوقات ہم سنتے ہیں، یا اپنے ملک میں بھی سنتے ہیں، اپنے شہروں میں بھی سنتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ ہمیں کوئی بتانے والا نہیں ہے، ہمیں کوئی سمجھانے والا نہیں ہے۔ ممکن ہے بعض جگہ ایسی ہیں جہاں سمجھانے والا یا بتانے والا کوئی نہ ہو، لیکن اکثر مواقع ایسے ہیں کہ جہاں بتانے والے ہیں، ماننے والا کوئی نہیں ہے، سننے والا کوئی نہیں ہے، قبول کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی مثال ائمہ اطہار ہیں اور انبیاء کرام علیہ السلام، کہ جنہوں نے کس قدر زحمتیں اٹھائیں، مشکلات اٹھائیں، دشواریاں برداشت کی، مصائب جھیلے، تاکہ بشریت کو ہدایت کریں، لیکن اس ہدایت کو کتنے لوگوں نے مانا؟ قبول نہیں کیا لوگوں نے، اس لیے کہ سخت ہے دل۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال کئی نسلوں کو بتایا، 950 سال ایک انسان بتاتا رہے، لیکن اتنے سخت دل تھے کہ انہوں نے قبول نہیں کیا، آخرکار انہیں غرق ہونا پڑا۔ اور ہدایت یافتہ اتنے بھی نہیں تھے جن سے کشتی بھری جا سکے۔ بس ایک اثر تربیت کے لیے ایک نقطہ جو مہم ہے، ضروری رکن تربیت، وہ ہدایت جب پیش کی جائے، سامنے آئے تو اس کے سامنے ضد نہ کرے انسان، ہٹ درمی نہ دکھائے، فوراً بڑھ کے اس کو قبول کر لے لے۔ جس طرح بھی بھوک لگی ہوتی ہے، افطار کا وقت ہوگا، بھوک لگی ہوئی ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، ہر ہاتھ بڑھتا ہے کھانے کی طرف، ہر ہاتھ بڑھتا ہے پانی کی طرف۔ کیوں؟ عطش ہے، بھوک ہے۔ وہ اگر عطش ہے تو پیاس کی طرف، یہ عطش پانی کی طرف ہمارا ہاتھ یہ پیاس بڑھاتی ہے۔ اسی طرح ایک عطش ماہ رمضان میں پانی کی عطش اور کھانے کی بھوک سے زیادہ ایک بڑی بھوک ہمارے اندر ہونی چاہیے، اور وہ ہدایت اور تربیت کی بھوک ہے۔ یعنی وقت افطار ہمارا جی بجائے پکوڑے سموسوں کے کہ اس طرف ہمارا ہاتھ زیادہ بڑھے، ہمارا ہاتھ، ہمارا رجحان، ہمارا ذہن، ہمارا نفس، ہمارا وجود زیادہ قرآن کی طرف راغب ہو، چونکہ روزہ انسان کو نرم کرتا ہے، آمادہ کرتا ہے انسان کو۔ اس پانی کی ایک پیاس ہے، علم کی بھی ایک پیاس ہے، ہدایت کی بھی ایک پیاس ہے، حق کی بھی ایک پیاس ہے، تربیت کی بھی ایک پیاس ہے۔ یہ پیاس لگائیں اپنے آپ کو، یہ پیاس آنے دیں اپنے اندر، حرج نہیں ہے، کوئی مرتا نہیں ہے اس پیاس سے، لیکن پیاس بجھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا گیا، قبول کریں ان چیزوں کو جو پیش کی جاتی ہیں۔ روزہ فقط جسم کا نہیں ہے، یا فقط منہ کا نہیں ہے، پورے جسم کا روزہ ہے، اور فقط جسم کا نہیں ہے، پورے وجود کا، روح کا بھی روزہ ہے۔ ہم جسم نہیں ہے، روح ہے۔ انسان کی تربیت کے لیے، چونکہ تربیت اولاد یعنی تربیت انسان، یہ بچے انسان ہیں جن کو ہمیں انسان بنانا ہے۔ پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ انسان ہے کیا۔ جب تک انسان کے بارے میں تصور ہمارا درست نہیں ہوگا، ہم کس کو پرورش کر رہے ہیں، ہماری گود میں کیا پڑا ہوا ہے، جب تک اس کو پہچانتے نہیں ہیں، اور اس کو اس وقت تک نہیں پہچانتے جب تک خود کو نہیں پہچان پائیں گے۔ یعنی پہلے ماں کو معلوم ہو کہ انسان کیا ہے، میں خود کیا ہوں، پھر اسے پتہ چلے گا ماں کو یہ میری گود میں کون پڑا ہوا ہے۔ اگر ماں اپنے بارے میں ہی غلطی کا، غلط فہمی کا شکار ہو، اسے یہ پتہ نہ ہو میں خود کیا ہوں، اپنا مقام نہ سمجھتی ہو، تو ہرگز ایک بچہ نہیں تربیت کر سکتی۔ ایک بچہ تربیت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس کو سمجھے کہ یہ ایک انسان ہے، اور انسانیت کے لیے سب سے پہلے خود اپنے آپ کو سمجھے، انسان کے مقام کو سمجھے۔ انسان جسم نہیں ہے، انسان روح ہے۔ میں ایک بہت سادہ سی زبان میں آپ کے لیے کہ ہم کیا ہیں اور دھوکہ ہمیں کہاں ہوتا ہے، میں ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، پھر اگلے دنوں میں انشاءاللہ اسی کی وضاحت بھی کریں گے، اور کس طرح انسان تربیت پاتا ہے، یا کس طرح ہمیں تربیت کے
اصول ان کی مراد کرنی چاہیے، خیال رکھنا چاہیے کون سی چیزیں ہیں، وہ ظرافت اور نفاست کہاں ہے، تربیت کی لطافت۔ صرف پیٹ بھر دینا بچے کا یہ تربیت نہیں ہے، اس کو لباس بنا کے دے دینا، نہلا دینا، یہ تربیت نہیں ہے۔ اگر یہ تربیت ہو تو بہترین تربیت مرغی کرتی ہے اپنے بچے کی۔ ایک ہی وقت میں آپ دیکھیں 20 بچے اس کے، وہ فرد کو جا کر دانا چگاتی بھی ہے، سکھاتی بھی ہے، ان کو پروں کے نیچے سینچتی بھی ہے۔ تو اگر اتنا ہی کام ہم بھی اپنے بچوں کے ساتھ کریں اور اس کا نام تربیت رکھیں ہم، تو جانور بھی کرتا ہے اتنا۔ پہلے ہم فرق کریں کہ انسان کیا ہے۔ ہم جسم نہیں ہیں، جسم ایک لباس ہے ہمارا، جس طرح بھی ہم نے ایک لباس درزی سے بنوا کے پہنا ہوا ہے سب نے، اسی طرح ایک لباس پیدائشی طور پر خدا نے دیا ہے ہمیں، اس کے اوپر ہم نے ایک اور لباس اپنا، چونکہ حکم شرعی کے اس لباس کے اوپر ایک اور لباس پہنو۔ یہ جلد ایک لباس ہے، خود جسم بھی ایک لباس ہے۔ حقیقت میں ہم روح ہیں، نہ کہ ہم جسم ہیں۔ وہ سادہ فارمولہ وہ یہ ہے، 2 جملے ہیں استعمال کرتے ہیں ہم سب۔ ایک جملہ استعمال کرتے ہیں ہم، یا لفظ استعمال کرتے ہیں میں، اور ایک لفظ استعمال کرتے ہیں ہم میرا۔ میں اور میرا، بات سمجھ تو آ رہی ہے نا میری، کیا کر رہا ہوں؟ میں اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم، میرا اپنے کو نہیں کہتے، میرا اس شے کو کہتے ہیں جو میں کے اختیار میں ہو، میں کی ملکیت میں ہو۔ بس میرا اور چیز ہوتی ہے اور میں اور چیز ہوتی ہے۔ اور کوئی انسان اگر غلطی کر بیٹھے ہنستے ہیں ہم اس پر۔ مثلا فرض کر لیں کہ جب کسی کے لباس کے بارے میں پوچھا جائے، مثلا میں یہ کہتا ہوں یہ میرا لباس، میں اس کو یہ نہیں کہہ سکتا یہ میں ہوں، لباس کو پکڑ کر ہاتھ لگا کے کہوں کہ یہ میں ہوں۔ میں کیا کہتا ہوں؟ یہ میرا لباس ہے۔ میرا کہہ دینے سے ایک فرق پڑ گیا ہے، یعنی میں نے یہ سمجھا دیا آپ کو کہ یہ میں نہیں ہوں، لیکن میرے ساتھ تعلق ہے اس کا ایک۔ یہ میں نہیں ہوں لیکن میں کے اختیار میں ہے، میں کے ساتھ رابطہ ہے اس کا، کوئی تعلق ہے اس کا۔ اسی طرح میرا کہتے ہیں اب تیرا، میرا تیرا، یعنی ایک تو ہے، ایک میں، اور ایک میرا اور تیرا۔ تیرا یعنی یہ وہ چیز ہے جو تیرے نفس کے ساتھ متعلق ہے، میرا یعنی وہ چیز جو میرے نفس کے ساتھ متعلق ہے۔ تو بابا میں آپ سے بیشتر سوال کروں، مثلا اپنا لباس ہم کہتے ہیں یہ میرا ہے، میں نہیں ہوں۔ اگر لباس لٹکا ہوا ہو، کوئی نہیں کہتا یہ میں لٹکا ہوا ہوں، کہتے ہیں یہ میرا لباس ہے لٹکا ہوا ہے۔ لباس دھل رہا ہو، کوئی نہیں کہتا میں دھل رہا ہوں، کہتے ہیں کہ میرا لباس ہے دھل رہا ہے۔ جوتا، اس کو کوئی نہیں کہتا میں ہوں، سب کہتے ہیں میرا ہے۔ اسی طرح یہ ہاتھ، میں اگر ہاتھ کے بارے میں پوچھوں کہ یہ ہاتھ میں ہوں یا میرا ہے، کوئی نہیں کہتا کہ یہ میں ہوں، سب کہتے ہیں یہ میرا ہاتھ ہے۔ یعنی جس طرح یہ لباس میرا ہے، اس طرح یہ ہاتھ بھی میرا ہے۔ یعنی یہ لباس اس کا ایک مالک ہے بنام میں، یہ میں کی ملکیت میں ہے۔ اسی طرح یہ ہاتھ بھی اسی کا ہے جس کا یہ لباس ہے، یعنی یہ دونوں میرے ہیں، کہ میں ان دونوں کی مالک ہے۔ تو اب میں پاؤں کے بارے میں پوچھوں، پاؤں میں ہوں یا میرا؟ میرا۔ سر میرا، گردن میری، پورا جسم میں پوچھتا ہوں، یہ پورا جسم میرا۔ بس لباس بھی میرا، ہاتھ بھی میرا، سر بھی میرا، پاؤں بھی میرا، یہ سب کچھ میرا، اور پورا جسم بھی میرا ہے۔ جب پورا جسم میرا ہے تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی چیز ہے یہ جس کا جسم ہے، جو کہہ رہی ہے یہ جسم میرا ہے؟ وہ میں کون ہے؟ وہ جسم تو نہیں ہے، چونکہ جسم میری ہے، نہ کہ میں ہوں۔ جسم میرا ہے، لباس میرا ہے۔ بس جس کو آپ نے میرا کہہ دیا وہ آپ نہیں ہیں۔ جس کو بھی آپ نے کہا یہ میرا، وہ آپ نہیں ہیں۔ آپ کون ہیں جس کو آپ کہیں گے میں؟
اب اگر غلطی سے ہم لباس کو کہہ دیں میں، غلط بات کر رہے ہیں ہم. مثلا کسی کا لباس لٹکا ہوا ہو ہینگر کے ساتھ، کوئی پوچھے کہ یہ کیا ہے، یہ کہیں گے میں لٹکا ہوں، وہ لوگ ہنسیں گے ہم پر. ہاں دوسرے میں کہیں گے کہ غلطی کر رہے ہیں آپ، یہ آپ نہیں ہے، یہ لباس ہے. اسی طرح اگر کوئی جسم کو کہے یہ میں ہوں، یہ بھی غلطی کر رہا ہے. در حقیقت انسان جسم نہیں. اگر ہم بہترین لباس پہن لیں، سیئیں یا سلائیں، قیمتی لباس پہن لیں، جیسا کہ ابھی آج کل شخصیت کا معیار لباس ہے، لباس کی قیمت، لباس کا رنگ، لباس کا ڈیزائن، یہ انسان نے اپنی شخصیت کا معیار قرار دیا ہے. شخصیتیں اس سے پہچانی جاتی ہیں، لباس سے. تو یہ کون لوگ ہیں جو لباس کے ذریعے اپنی شخصیتیں پہچانتے ہیں یا پہچانواتے ہیں؟ یعنی ہم کون سا لباس پہن کے جائیں مجلس میں، محفل میں، تاکہ ہمیں سمجھا جائے کہ ایک بڑی شخصیت ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو کھو دیا ہے، جو اپنے آپ کو گم کر بیٹھے، کھو بیٹھے اپنے آپ کو، اسے پتہ نہ ہو میں کون ہوں. یہ وہ انسان ہے جو اپنی شخصیت لباس سے بناتا ہے، جو اپنی شخصیت ان چیزوں سے بناتا ہے جو اس کے وجود سے باہر ہے. ممکن ہے کبھی گھر سے اپنی شخصیت بنائے، کبھی لباس سے اپنی شخصیت بنائے، کبھی کسی اور چیز سے اپنی شخصیت بنائے. چونکہ خود کو کھو بیٹھا ہے، خود کو گم کر بیٹھا ہے. جیسے خدا نہ خاصہ کوئی اپنا بچہ کھو بیٹھے، گم کر بیٹھے، ایک خلا پیدا ہو جاتا ہے گھر میں. اب کیا کرتے ہیں یہ؟ کسی کا بچہ لے کر پال لیتے ہیں. کرتے ہیں نا یہ کام روزمرہ، دیکھتے ہیں ہم. اگر کسی کا بچہ نہیں ہے یا خدا نخواستہ کھو گیا ہے، وہ کسی کا بچہ لے کر اکثر لوگ تو دیکھیں ایسے، دیکھے ہوں گے آپ نے، میں نے بہت دیکھے ہیں، کوئی نہ کوئی حیوان پال لیتے ہیں جن کی اولاد نہیں ہوتی. اس کو طوطا پال لیا، کوئی بلی پال لی. یورپ میں زیادہ ہے، یہاں ہمارے یہاں بھی ہے لیکن وہاں زیادہ ہے. لوگ اکیلے ہو جاتے ہیں، ماں باپ اکیلے ہیں، یا مثلا زن و شوہر جدا ہو گئے ایک دوسرے سے، خلوت، اکیلی تنہائی کی زندگی کو، تنہائی کو ختم کرنے کے لیے کوئی جانور پال لیتے ہیں. یعنی وجود اولاد کا خلا جانور پر کرتا ہے، بلی پر کرتی ہے، کتا پر کرتا ہے، کسی کے لیے طوطا پر کرتا ہے، کسی کے لیے کوئی اور چیز پر کرتی ہے. یعنی جانور لے کر آئے تاکہ اولاد کا جو خلا پیدا ہوا تھا وہ بھر جائے. تو اسی طرح وہ لوگ جو کپڑوں سے شخصیت بناتے ہیں، ان کے اندر ایک خلا ہے، ان کی ایک چیز کھو گئی ہے، نہ بچہ، خود کھو گئے. چھوٹے بچوں کو اگر لے کے جائیں ہم کہیں اور بچے کھو جاتے ہیں، بعض اوقات بچوں سے جا کر پوچھیں تو نہیں کہتا میں گم ہو گیا ہوں، وہ کہتے ہیں والد صاحب گم ہو گئے، وہ کہتے ہیں ماں گم ہو گئی، نہیں کہتا میں گم ہو گیا ہوں. ماں باپ سے پوچھیں کہتے ہیں بچہ گم ہو گیا، بچے سے کہیں کہتے ہیں کہ ماں باپ گم ہو گئے میرے. یہ تو ایک دوسرے کو کھو بیٹھتے ہیں. لیکن بسا اوقات انسان اپنے آپ کو کھو بیٹھتا ہے، اپنے آپ کو گم کر بیٹھتا ہے. کہاں سے دیکھیں گے کبھی ایسے لوگ جو اپنے آپ کو کھو بیٹھے ہیں؟ بہت ہیں. آپ اگر ارد گرد نگاہ کریں بہت ہیں. ہر وہ آدمی جو اپنی شخصیت بناتا ہے ان چیزوں کے ذریعے، زیورات کے ذریعے، لباس کے ذریعے، پیسے کے ذریعے، اور یہ مال و منال کے ذریعے، ظاہری دنیا کے ذریعے شخصیت، سٹیٹس اپنا رکھتا ہے، طبقہ بناتا ہے، ایک اعلیٰ سوسائٹی میں آتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو کھو بیٹھے ہیں. بجائے کتے پالنے کے گاڑیاں پالتے ہیں، بجائے جانور پالنے کے، طوطے پالنے کے مثلا لباس پالتے ہیں، کی جوڑے بناتے ہیں، ہر محفل کے لیے الگ. ایک خلا ہے، ایک اندر کوئی چیز نہیں ہے جس کو پر کرنا چاہتے ہیں اس چیز سے. ان کا رائے حل یہ ہے کہ ان کو اپنا پتہ سراغ ان کو دیا جائے، اپنا ایڈریس ان کو دیا جائے کہ تم جسم نہیں ہو. چونکہ فقط جسم سمجھے جو اپنے آپ کو، وہ اپنے اندر ایک خلا محسوس کرتا ہے، کھوکھلا ہو جاتا ہے انسان. پھر اس جسم کو ڈھانپتا ہے مختلف لباسوں سے، مختلف ڈیزائنوں سے، مختلف رنگوں سے، اور پھر باہر نمائش دیتا ہے اس کی، اور سمجھتا ہے کہ یہ میری کوئی شخصیت بن گئی. شخصیت اندر پیدا ہوتی ہے، نہ کہ باہر سے آتی ہے. یہ طے کر لیں آپ، جو بھی ہم اپنے وجود کے ساتھ لٹکا کے اور باندھ کے اور لپیٹ کے جو کچھ بنانا چاہیں گے وہ شخصیت نہیں بنا سکتا ہماری.
چونکہ شخصیت باہر نہیں ہوتی، شخصیت انسان کے اندر ہوتی ہے. بس شخصیت کسی اور چیز سے بنتی ہے، ان چیزوں سے نہیں بنتی شخصیت. بس پہلے اپنے آپ کو پہچانیں تاکہ اس کی تربیت پا سکیں اور اس کی تربیت کر سکیں ہم. اور وہ روح ہے. روح کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جب پیدا کیا، خلق کیا. اب میں یہ نقطہ بیان کرتا ہوں، آج کی مجلس کے لیے کافی ہے، پھر کل انشاءاللہ اس کی وضاحت ہوگی. کہ جب خداوند تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خلق کیا ہے، بچہ جب پیدا ہوتا ہے، وہ ہم سب اس مرحلے سے گزرے ہوئے ہیں. ایک دن ہم خود شیر خوار تھے، اپنی ماں باپ کی گود میں تھے، آغوش میں تھے. اتفاقاً انسان کے ہاں جب مثلا اولاد ہو، اس کی آغوش میں بچہ ہو، روایت میں ہے کہ دو چیزیں آپ عبرت سمجھیں. ایک جنازہ جاتے ہوئے دیکھ کر یہ نہ کہو کہ کسی کا جا رہا ہے، بلکہ یہ سمجھو کہ اس تابوت میں ہوں. یہ ایک عبرت کا مقام ہے. اس طرح سے نا جنازے کے پیچھے چلو، جس طرح کسی کو کندھا دے رہے ہو، یہ سمجھو کہ اس تابوت میں ہوں. وہ آج نہیں تو کل تو ہوں گا. یہ قبر میری ہے، آج نہیں تو کل ہوگی. اور دوسری چیز، یہ بچہ چھوٹا جب آپ کے سامنے آتا ہے، اس کو آغوش میں لیتے ہو، گود میں لیتے ہو، اس کو اپنا آئینہ قرار دو کہ ایک دن میں بھی یہ تھا. مثلا ایک شیرخوار جو اپنے آپ سے مکھی بھی نہیں اڑا سکتا، ضعیف و ناتوان و بے خبر و نادان، اس کو گود میں رکھ کر کیا کہو کہ ایک دن میں بھی یوں تھا. اتنا ضعیف میں بھی تھا، اتنا معصوم میں بھی تھا، اتنا نادان میں بھی تھا، اتنا ضعیف و کمزور میں بھی تھا کہ اپنے آپ سے مکھی تک اڑانے پر قادر نہیں تھا. کس نے مجھے اس ضعف سے، اس کمزوری سے اتنا بڑا بنا دیا ہے؟ میں خود بن گیا ہوں. بس دو چیزیں آئینہ ہیں، بچے اور میت. ایک جو دنیا میں آتا ہے، ایک دنیا سے جا رہا ہوتا ہے. یہ دونوں منظر خدا ہمیں دکھاتا ہے، کس کے لیے؟ تاکہ ان دونوں میں ہم اپنے آپ کو دیکھیں. یعنی یہ اپنا دنیا میں آنا دیکھیں اور وہاں دنیا سے اپنا جانا دیکھیں. یہ نہ کہو کہ کوئی آیا ہے اور کوئی گیا ہے. جس طرح آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، آئینے کے اندر ایک چیز نظر آتی ہے نا ہمیں. کبھی کہا ہے ہم نے یہ کوئی اور ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ یہ ہم خود ہیں. آئینے کے سامنے جب کھڑے ہوتے ہیں، کبھی کہا ہے کہ مثلا یہ کوئی اور ہے، اگر اس کے منہ پہ کوئی کالک ہے، کوئی دبا ہے، رہنے دو، چونکہ یہ کوئی اور ہے، یہ میں تو نہیں ہوں. نہ، فوراً جا کے دھو کے اس کو صاف کرتے ہیں. کیوں؟ کہ آئینہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کا چہرہ ہے. آئینہ ہمیشہ سچا ہوتا ہے. آئینہ ہمیں خود اپنی ذات، ہمارا شخصیت بتاتا ہے، ہمارا روپ بتاتا ہے آئینہ. یہ دو آئینے ہیں، یہ بچے آئینہ ہیں، یہ میت بھی آئینہ ہے. یہ نہ کہو کہ کوئی جا رہا ہے، یہ کہو کہ میں جا رہا ہوں. یہ کچھ دنیا میں آیا ہے، کہو کہ میں دنیا میں آیا ہوں. اب جب میں دنیا میں آیا ہوں، میں اتنا ضعیف، میں اتنا ناتوان، میں اتنا بے بس، اور آج میں کتنا متکبر، کتنا مغرور، کتنا غافل. میں کیا تھا اور آج کیا بن گیا؟ یہ کیسے بن گیا؟ میں ان آئینوں میں اپنے آپ کو دیکھیں. جب ہم پیدا ہوتے ہیں، پیدا ہوئے جب ہم، یا ابھی بچے ہیں، ہماری اولاد ہے ہماری، انسان جب پیدا ہوتا ہے، انسان کو خدا کی ذات انسان بنا کر خلق نہیں کرتی. وہ نقطہ جو آج کیا کہ ابھی بیان کرتا ہوں، پھر آپ غور کریں، سوچیں، پھر کل اور آئندہ دنوں میں انشاءاللہ اس کی وضاحت ہوگی، تاکہ تربیت کا مفہوم ہمیں پتہ چلے گا. سر تربیت کہتے کس کو ہیں؟ جس طرح آج کیا کہ صرف بچے کو کنگا کر دینا، بچے کو بال کٹوا دینا، اس کو جوتا پالش کر دینا، اس کو کپڑے پہنا دینا، اس کو تیار کر کے اسکول بھیج دینا، پھر اس کو کہنا دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ، پھر اس کو کہنا مسواک کرو. یہ تربیت ہو جاتی ہے کوئی؟ نہ، یہ نہیں ہے تربیت. یہ بہت ظاہر ہے. تربیت اس سے بہت زیادہ گہری بات ہے، چونکہ انسان ایک بہت گہری بات ہے، خود ہماری ذات ایک بہت گہری بات ہے. اس تک ہم پہنچیں، پھر پتہ چلے تربیت کیا ہے. یعنی ہمیں کس طرح تربیت پانا ہے. والدین کو، خصوصاً والدہ کو، چونکہ تربیت کا کام خداوند تبارک و تعالیٰ نے، یہ نفیس کام، ظریف کام اللہ تعالیٰ نے خواتین کو سونپا. وہ عرض ہوگا کہ کیوں سونپا ہے، کیا خصوصیت ہے
خاتون کے وجود میں کہ یہ کام خدا نے مرد کے بجائے عورت کو سونپا. لیکن فعلاً یہ نقطہ ذہن میں رکھیں ابھی کہ جب ہم پیدا ہوتے ہیں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے یا جب ہم چھوٹے تھے، ہم انسان بن کر پیدا نہیں ہوئے. ہمیں خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان بننے کے لیے پیدا کیا ہے، نہ انسان بنا کر پیدا کیا ہے. اس نقطے پہ خوب غور کریں. اگر سمجھ میں نہیں آتا بے شک سوال کریں، لکھ کے سوال کریں. اگر اس طرح بالمشافے پوچھنے میں جھجک ہو، لکھ کر آپ سوال کریں. ایک دن دے دیں، دوسرے دن انشاءاللہ ان سوال کا تشریح کر دی جائے گی آپ کی خدمت میں. اس نقطے کو میں پھر تکرار کرتا ہوں، سنیے کیا عرض کر رہا ہوں کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے، خدا انسان کو یا اس بچے کو انسان بنا کر پیدا نہیں کرتا، بلکہ اسے انسان بننے کے لیے پیدا کرتا ہے. دوسرے موجودات ایسے نہیں ہیں، جانور ایسے نہیں ہیں، درخت ایسے نہیں ہیں، فرشتے ایسے نہیں ہیں. ایک فرشتہ جب خلق ہوتا ہے وہ فرشتہ ہی خلق ہوتا ہے. جانور جب خلق ہوتا ہے وہ جانور ہی خلق ہوتا ہے. ایک پودا جب پیدا ہوتا ہے تو پودا ہی ہوتا ہے. ایک پتھر جب خلق ہوتا ہے وہ پتھر ہی ہوتا ہے. لیکن انسان ایک الگ اور منفرد مخلوق ہے. اس کی خلقت کا خداوند تبارک و تعالیٰ نے نظام ایک الگ طرح سے بنایا ہے. اس طرح سے کہ کچھ ابتدا بنیاد خدا نے رکھ دی ہے، اور اس بنیاد کو آگے تعمیر کرنا، عمارت بنانا، یہ انسان کے اپنے اختیار میں دے دیا. بس ہم جب پیدا ہوتے ہیں اس قابل ہوتے ہیں کہ انسان بن جائے، یعنی اپنے آپ کو انسان بنا سکیں، لیکن اس وقت انسان نہیں ہوتے. ایک انسانی چہرہ ہوتا ہے، ایک انسانی بدن ہوتا ہے، ایک انسانی جسم اور کھال انسانی ہوتی ہے، لیکن اس انسانی کھال کے اندر انسانیت یہ خود تربیت کے ذریعے انسان کو ایجاد کرنی ہے. اس تربیت انسان یعنی انسان سازی جو ماہ مبارک رمضان کا اساسی موضوع ہے، بنیادی موضوع ہے. اس طرح سے دیگر اور پہلو ہیں ماہ مبارک رمضان کے، چونکہ یہ فصل بہار انسانی ہے، انسانی دلوں کی فصل بہار ہے. اس میں انسانی پودا اگتا ہے. جس طرح موسمی فصل بہار میں نباتات اگتے ہیں، پودے اگتے ہیں، ماہ مبارک رمضان میں انسانی فصل اگتی ہے. یعنی ان جسموں میں انسانیت پیدا ہوتی ہے، ان دلوں میں انسانیت پیدا ہوتی ہے. زمین آمادہ ہے، اگر کوئی بیج بونا چاہے انسانی، اس کے اندر انسانیت پیدا ہو جائے گی. اس زمین کو، نرم کو ایسے نہ گزرنے دیں، فوراً فائدہ اٹھائیں اس موقع سے، اور اس کے اندر تربیت کا، انسانی تربیت کا بیج بوئیں ہم. لیکن نقطہ یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ انسان کی تربیت کرنے کے لیے یا انسان کو تربیت پانے کے لیے پہلے ہلکی سی اپنی شناخت ہونی چاہیے. مطلب میں کہہ رہا ہوں ہلکی سی شناخت، حقیقت میں اس کو اپنی بہت گہری شناخت ہونی چاہیے، گہری معرفت اپنی ہونی چاہیے. لیکن ابتدائی ایک معرفت بھی اگر ہمیں حاصل ہو جائے، تاکہ اتنی معرفت حاصل ہو جائے کہ تربیت کا عمل شروع کر سکیں ہم. جس طرح مصروفات کریں کہ ہم کچھ پکانا چاہتے ہیں، پہلے ہمیں اس میٹیریل کی ایک معرفت، شناخت ہو جائے تھوڑی بہت کہ یہ نمک کیا ہے، مرچ کیا ہے، مسالہ کیا ہے، فلاں چیز کیا ہے، اتنی سی پہچان ہو جائے تاکہ شروع کر سکیں، کچھ پکا سکیں. ورنہ جس کو یہی نہیں معلوم کہ نمک میں کیا فرق ہے، اور آٹا کیا ہوتا ہے اور چینی کیا ہوتی ہے، وہ تینوں کو ایک ہی سمجھتا ہے، یہ تو کچھ شروع بھی نہیں کر سکتا. نمک کے بجائے آٹا ڈال دے گا، آٹے کے بجائے نمک ڈال دے گا، چینی کے بجائے نمک ڈال دے گا، نمک کے بجائے چینی ڈال دے گا. شروع کے لیے بھی ایک چیز بنانے کے لیے شروع جب ہم کرتے ہیں تو تھوڑی سی پہچان ہونی چاہیے ہمیں. مثلا ایک نجار مثلا شروع کرتا ہے میز بنانا اگر، تو اس کو اتنی پہچان ہونی چاہیے کہ لکڑی کیا ہوتی ہے، میخ کیا ہوتی ہے، رندہ کیا ہوتا ہے، تیشہ کیا ہوتا ہے، ہتھوڑا کیا ہوتا ہے، اتنی چیزیں معلوم ہونی چاہیے اس کو. ورنہ جیسے یہی نہ معلوم ہو کہ رندے اور تیشے میں کیا فرق ہے، یا ہتھوڑے اور اس میخ میں کیا فرق ہے، یا لکڑی میں اور بھوسے میں کیا فرق ہے، وہ تو اسے شروع میں نہیں کر سکتا. تربیت شروع وہ کر سکتا ہے جس کو تھوڑی بہت پہچان ہو، میں کا پتہ ہو، میرے کا پتہ ہو، انسانیت کا پتہ ہو، تھوڑا بہت آشنائی ہو، وہ انسان اپنی اور دوسروں کی تربیت آغاز کر سکتا ہے. اور عرض کیا کہ بہترین فصل اور بہترین موسم انسانیت کے بیج بونے کا یہی ماہ مبارک رمضان ہے. کہ اس گفتگو کو انشاءاللہ بعد میں آپ کی خدمت میں وضاحت سے بیان کیا جائے گا.
انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اس ماہ مبارک رمضان میں اپنے نفوس کو تربیت کے لیے آمادہ کر سکیں، ہدایت قرآن کے لیے آمادہ کر سکیں، قرب خدا کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکیں، معرفت ذات خدا کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکیں۔ اور خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار بحق محمد و آل محمد بحق قرآن، اس ماہ مبارک میں ہمارے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ہمارے والدین کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ہمارے ذوی الحقوق کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، اور ہماری اولاد کو نیک اور صالح بنا۔ ہمیں توفیق عطا فرما اپنی اولاد کی اور اپنی آئندہ نسل کی اس طرح سے تربیت کر سکیں جس طرح رضائے خداوند تبارک و تعالیٰ۔ السلام علیکم۔